اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا اسلام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بھئی اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر زندگی گزاریں، باہم محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمارے اندر ایثار ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، باہم شیل و شکر ہو، یہ چیزیں محبتیں ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبتیں آئیں گے کیسے؟ ہمارے اندر نفرتیں ختم ہو جائے، محبتیں آ جائے، یہ آئے گی کیسے؟ فرمائے 6 چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم اس 6 چیزوں کو چھوڑ دیں پھر ہمارے اندر محبتیں آئیں گی۔ اور یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو لفظ غین سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز غیبت ہے، ہم اپنی زندگی میں غیبت کو چھوڑ دیں۔ وہی طرح سے انوی گفا بوکو تب سنئی اوریدلی وہی طرح سے سنوی خبری وکو انوی خبری بده چا غیبت تو بیخی یو شایسته خبری بوکی، اچھی بات کریں گے، یعنی جب بھی مجلس ہوگا غیبتوں سے بھرپور ہوگا۔ جب تک ہم غیبت کو نہ چھوڑے ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا، اس چیز کو چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 2 غفلت، غافل ہونا، اذان سن کر غافل بن جانا، اذان کا وقت ہو دکان میں بیٹھ کر وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں غافل لوگوں میں سے مت بنو۔ غل کو چھوڑنا ہوگا، یعنی رنجش دل میں جو رکھتے ہیں، کینہ، نفرت، رنجش، اس سے اپنے دل کو صفا کرنا۔ غلو کہتے ہیں حد سے گزر جانا، ایک چیز میں حد سے گزر جانا ہے، اس سے بھی شریعت نے روکا ہے۔ اب شادیوں کی تقریبات میں جو کھانا حد سے زیادہ ضائع ہوتا صرف دکھلاوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری شادیوں کی تقریبات صرف دکھلاوا ہے، جتنی تقریبات ہیں حد سے بڑھ جاتے ہم، شریعت کا یہ حکم نہیں، اس سے بھی چھوڑنا ہوگا۔ غرور، حجاج بن یوسف کی فوج کے جنرل وہ ادھر سے آ رہے تھے اور اس طرف سے کیا نام ہے حجاج بن مغیرہ، یہ حجاج بن یوسف کی فوج کے جنرل تھے، وہ زرق برق لباس پہن کر کوفہ کی بازار میں آ رہے تھے۔ اس طرف سے حضرت مطرف ابن عبداللہ جو تابعی ہے وہ جا رہا تھا۔ حضرت مطرف ابن عبداللہ نے یوں دیکھا، اس کا انداز غرور والا دیکھ کر کہا مت کرو، اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے، اس میں نے ہمیں خراب کر دیا، تما نہ پیژنے دے رہا تھا کہ یہ زسو کیم تما نہ پیژنے، بس یہ تم مجھے نہیں پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ازما شوالے دیر گئی ما پتا سمر احسانات کر دیا یرسو، میں نے تم پر احسانات کی بھول گئے۔ تو حضرت مطرف ابن عبداللہ نے جب حجاج ابن مغیرہ نے کہا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، کہا جانتا ہوں تم کو، اولک قطرہ وآخرک جیفہ وانت تحمل بینک قذرہ، جانتا ہوں تمہیں، یہ تمہاری تعارف ہے، ابتدا تیرا ناپاک قطرہ، بدن سے نکلے غسل واجب ہو جاتا ہے، انتہا تیرا بدبودار لاش، اگر کوئی دفن نہ کرے تجھ سے بدبو اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتَ تَحْمِلُ بَيْنَكَ قَذْرًا، ان دونوں حالتوں کے بیچ میں تم گندگی کی ڈھیر کو لیے پھرتے ہو۔ کیا ہے میزے میں؟ گندگی کا ڈھیر ہے۔ ابتدا تیرا ناپاک قطرہ، انتہا تیرا بدبودار لاش ہے، بیچ میں تم غلاظت کی ڈھیر کو لیے پھرتے ہو، یہ ہے تمہاری اصل حقیقت۔ کہا حجاج ابن ولید نے کہا
جزاک اللہ کے مرا شاد کر دی، مرا بجان جان ہمراز کر دی۔ اللہ تجھے خوش رکھے، آج تو نے مجھے میری حقیقت بتا کر آپ نے میری آنکھیں کھول لیے، میں تو اپنے کو کچھ سمجھتا رہا، آج تیری اس بات نے مجھے بتا دیا کہ میں کیا ہوں۔ اگر اتنا بھی سوچے وہ انسان کبھی غرور اور تکبر نہیں کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری کپڑے صاف ہو، میں صاف ستھرے پھروں، خوشبو لگاؤ، بدن کے صاف ستھرائی اختیار کروں، کیا غرور میں آتا ہے؟ فرمائے نہیں ابو بکر، یہ غرور میں نہیں آتا ہے، یہ تو جمیل، یہ تو جمال ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتے۔ یعنی کپڑوں کا صاف رہنا، بدن کا صاف رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا، یہ غرور میں نہیں آتے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور یہ ہے کہ کپڑے پہن کر دنیا کے مخلوق تمہاری نظر میں ہیچ نظر آئے، کچھ بھی نظر نہیں، کوئی آگے السلام علیکم، یہ انداز، یہ مغرورانہ انداز، کسی کے سلام کو جواب بھی نہیں دیتا، یہ غرور، یہ نہ ہو زندگی میں تو خدا۔ صرف شریعت کا حکم ہے ایک جگہ متکبر بن کر دکھاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے، باقی کسی جگہ اجازت نہیں ہے، ایک جگہ اجازت ہے اور وہ اجازت وہی دین ہے۔ فرمائیں جب طواف کرنے لگو، عمرے والا طواف ہو کہ حج والا طواف، ابتدائی 3 چکروں میں ایسے چلو جیسے ایک مغرور انسان چلتا ہے، وہ عبادت ہے، اس لیے کفار کے مقابلے میں تھا۔ اور چھٹی آخری چیز غصہ ہے، غصہ، اس سے اپنے آپ کو ناحق بچا لیجیے۔ آ جاتے گرمی بیوی پر غصہ اتارتے، باہر میں تو خوب خوش اخلاق بنے رہتے ہو، گھر میں تمہارا ایمان دیکھا جائے گا، معمولی بات پر غصہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو گھر میں استعمال نہیں کرنے، نہ بیوی پر استعمال کرنے۔ زه چې کور ته راسم، یو کوچنی راسه په یو کونج پټېږي، بل راسه په بل کونج پټېږي، کور والا هم یو عجبه حالي، ولې ته لیوه یې چې راسې، دا کوچنیان ولې درسه پټېږي، ته لکه لیوه چې کور ته را دننه، د اولاد سره مینه پیدا کړه، دا نه ده طریقه لکه چې څه اختیار ہے۔ معمولی دی مالګه کمه په بوډ کې یا لږ زیاته، دا تا بوډ پخ کړی دی، پلار کړه تا څه شی زده کړي دي؟ بابا انسان دی، ګای یو ته راسي ګای به ته، هغه یې په سر یو کار نه دی، 10 کارونه دي، ستا کالي پرېنځي، که ستا کالي استري کړي، که د کور جاړو وکړي، که دا لوښي پرېنځي، که کوشنیان سنبال کړي، ته خو مازې د باندې به یو کار کوي، د دې د کور څومره ذمه داریانې، په هغې بالا چې ته راسې مالګه دې کمه کړې ده، مالګه دې زیاته کړې ده، بله خبره نه کوي، ته پوښتنه وکړه هغه څنګه ژوند تېرېږي ستا په کور، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک، یہاں غصہ نہیں ہے، یہ انسان کے اعمال کو برباد کر، ہاں غصہ کہاں دکھاؤ، یہ ابھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، نفرت دکھاؤ، غصے کا اظہار کرو ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے، یہاں غصے کا اظہار کرو، مطلب یہ غصہ نہیں ہے کہ آپا جائے لوگوں کے املاک کو آگ لگاؤ، دکانوں کو آگ لگاؤ، چیزوں کو آگ لگاؤ، سرکاری چیزوں کو تباہ و برباد کرو، یہ بھی غلط غصہ ہے۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کرو، ان عیسائی، ان یہودیوں سے جنہوں نے آج مسلمانوں کی نسل کشی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہاں بھی آپ کو غصہ نہ آئے، پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا، سنت سے پڑھ لی۔